جب اہل بیت کی عورتوں اور امام سجاد علیہ السلام سمیت سب کو دربار شام میں پیش کیا گیا تو یزید کی بیوی نے اہل بیت کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کیا۔ آخر یزید کی بیوی کون تھی اور اس نے کیوں اہل بیت کا دربار یزید میں ساتھ دیا تھا، اور کیا وجہ بنی کہ یزید کی بیوی نے دربار یزید کے اندر جا کر یزید کو رسوا کیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو پوری تفصیل کے ساتھ یزید کی بیوی کے واقعے کو شیئر کروں گی۔ ایک روایت کے مطابق جب اہل بیت کی عورتوں کو دمشق کے بازاروں سے ہوتے ہوئے دربار یزید کے اندر لے جایا گیا تو یزید کی بیوی کی کنیز فوراً ہی یزید کی بیوی کے پاس گئی اور اسے سارا احوال بتایا۔ اس نے یزید کی بیوی ہند کو یہ بتایا کہ کچھ قیدی ابھی ابھی آئے ہیں، ان قیدیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جیسے ہی یزید کی بیوی ہند نے اپنی کنیز کی باتیں سنی تو اس نے اپنا اچھے والا لباس زیب تن کیا اور سیدھا زندان کی طرف چلی گئی۔ وہاں پر جا کر اس نے اپنی کنیز کو ایک کرسی لانے کو کہا۔ بی بی زینب نے ہند کو دیکھا اور فوراً ہی پہچان لیا۔ پھر آپ نے اپنی بہن ام کلثوم سے کہا کہ کیا تم اس عورت کو پہچانتی ہو؟ تو ام کلثوم نے کہا کہ نہیں، میں اس عورت کو نہیں پہچانتی۔ پھر بی بی زینب نے ام کلثوم کو بتاتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی ایک کنیز ہے جو کہ ہند بنت عبداللہ ہے۔ ام کلثوم نے یزید کی بیوی کو دیکھا اور پھر نیچے سر جھکا لیا۔ یزید کی بیوی ہند انہیں بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے سر نیچے جھکائے ہیں تو اس نے سوال کیا کہ اے مستورات، تم لوگوں نے آپس میں کیا سرگوشی کی ہے اور تم لوگوں نے اپنے سر نیچے کیوں جھکائے ہوئے ہیں؟ ہند کے سوال پر تمام بیبیاں خاموش رہیں۔ ہند نے پھر سوال کیا کہ آپ لوگ کس علاقے سے ہیں اور کہاں سے آپ لوگ آئی ہیں؟ تو حضرت بی بی زینب علیہ السلام فرمانے لگی کہ ہم لوگ مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ ہند کو جب معلوم ہوا کہ یہ مستورات مدینہ کی ہیں تو اس نے فوراً ہی اپنی کرسی چھوڑ دی اور احتراماً کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اگر آپ لوگ مدینہ سے آئے ہیں تو آپ لوگ مدینہ کے لوگوں کو تو جانتے ہی ہوں گے۔ اس پر بی بی زینب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کون سے مدینہ والے لوگوں کی باتیں کر رہی ہیں؟ تو اس پر ہند کہنے لگی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسن حسین علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرنے لگی اور حضرت علی علیہ السلام کے گھرانے کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ جیسے اس نے حضرت علی علیہ السلام کا نام لیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہند خود ہی ان سے کہنے لگی کہ میں اس گھر کی ملازمہ تھی، میں وہاں پر کام کاج کیا کرتی تھی اور مجھے حضرت علی علیہ السلام کے گھرانے سے بے پناہ محبت تھی۔ اس پر حضرت زینب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم حضرت علی علیہ السلام کے گھرانے کے کن لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہو؟ تو ہند نے کہا کہ میں حضرت علی علیہ السلام کے پیارے بیٹے حسن حسین کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہوں۔ میں حضرت بی بی زینب حضرت ام کلثوم علیہ السلام کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ تو اس پر بی بی زینب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ان کے گھرانے کے بارے میں جاننا چاہتی ہو تو میں تمہیں تفصیل سے ساری باتیں بتاتی ہوں۔ ہم لوگ حضرت علی علیہ السلام کے گھرانے کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہ رہا ہمارے پیارے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر جو کہ یزید کے دربار میں رکھا ہوا ہے۔ تم نے اولاد علی کے بارے میں پوچھا ہے تو ہم لوگوں نے انہیں کربلا کی تپتی ریت کے اوپر بغیر غسل و کفن چھوڑ آئے ہیں۔ اگر تم حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جاننا چاہتی ہو تو ان کے تمام جوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ صرف اہل بیت کی عورتیں یہاں پر موجود ہیں اور امام سجاد علیہ السلام کو زندہ چھوڑا گیا ہے کیونکہ وہ شدید بیمار ہیں۔ اگر تم بی بی زینب اور ام کلثوم کے بارے میں جاننا چاہتی ہو تو دل تھام کر سنو، میں بی بی زینب ہوں اور یہ ام کلثوم ہے۔ جب ہند نے ام کلثوم کو دیکھا تو اپنا سر پیٹ کر رونے لگی کہ ہائے میری بی بی زادیوں، تم لوگوں کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ میری پیاری بی بی زینب کی بیٹیوں کو اس طرح کیسے رسوا کیا گیا ہے؟ کاش وہ یہ دیکھنے سے پہلے ہی اندھی ہو جاتی۔ یزید کی بیوی نے جب اہل بیت کا یہ حال دیکھا تو وہ زور زور سے رونے لگی اور اپنے آپ کو پیٹنے لگی۔ ہند اتنی زیادہ افسردہ تھی کہ اس نے پاس میں پڑے ہوئے پتھر اٹھا کر خود کو مارے جس سے اس کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ ہند نے جب حضرت علی علیہ السلام کے گھرانے کے حالات سنے تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئی تو حضرت زینب علیہ السلام نے فرمایا اے ہند، تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ، تمہارا شوہر یزید بہت ہی ظالم ہے، ہم لوگ اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے۔ اور اس پر ہند کہنے لگی با خدا مجھے حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت علی کے گھرانے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہند وہاں سے اٹھی اور
اس نے اپنی چادر وہیں اتار کر پھینک دی اور سیدھا یزید کے دربار میں چلی گئی۔ یزید اپنے دربار میں باقی ملکوں کے آئے ہوئے وزراء کے ساتھ مشغول تھا۔ جب ہند دربار یزید کے اندر پہنچی تو وہ ننگے سر تھی۔ یزید نے جب اپنی بیوی کو ننگے سر دیکھا تو وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی وقت ہند نے کہا کہ اے یزید، کیا تم نے حکم دیا تھا کہ آل رسول کو جا کر شہید کر کے آؤ، اور کیا یہ تمہارا ہی حکم تھا کہ تم حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے اس کا سر تن سے الگ کر لو اور نوکے سینہ پر بلند کرو؟ تو اس پر یزید منافقت بھرے الفاظ میں کہنے لگا کہ عمر بن سعد نے جلد بازی کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ یزید جو کہ مکار تھا، اس نے فوراً ہی اپنی بیوی کے سر پر چادر اڑائی اور کہنے لگا اب سچ ہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے، اگر تم ماتم کرنا چاہتی ہو تو تم ماتم کر سکتی ہو۔ جیسے ہی یزید نے اپنی بیوی کے سر پر چادر ڈالی تو یزید کی بیوی کہنے لگی کہ یزید، اب تمہاری غیرت جاگ رہی ہے۔ جب تم نے اپنی بیوی کو ننگے سر دیکھا تو تم نے فوراً ہی اسے چادر پہنا دی، جبکہ تم نے اہل بیت کی عورتوں کو ننگے سر تمام بازاروں کے اندر گھما کر اپنی دربار میں بلوایا تھا۔ کیا تب تمہاری غیرت مر چکی تھی کہ تم نے آل رسول کی بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم کیے؟ جب یزید نے اپنی بیوی کی باتیں سنی تو وہ خاموش رہا اور آگ بگولا رہا۔ پھر یزید کی بیوی نے کہا تم نے آل رسول پر یہ ظلم کیے ہیں، تم برباد ہو جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، یزید تم پر خدا کی لعنت ہو۔ جب یزید نے اپنی بیوی کی باتیں سنی تو اس کے اوپر ایک لرزہ طاری ہو گیا اور باہر سے آئے ہوئے سفیر بھی اس پر لعنت ملامت کرنے لگے۔ یزید کی بیوی اپنے شوہر کو لعنت ملامت اور اسے بد دعائیں دیتے ہوئے اپنے گھر کو واپس چلی گئی۔ وہ مزید یہ بھی کہتی کی کہ یزید تمہیں اللہ تعالیٰ برباد کرے گا، تم نے اہل بیت کی تمام عورتوں کو بے پردہ کیا تھا اور تم اپنی مکاری اور عیاری سے مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے کہ تم نے ان کو بے پردہ نہیں کروایا۔